شرک کے بارے میں سوال کہ شرک کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور بدعت کیا ہے اور بدعت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے بالتصریح فرما دیا کہ ہر جرم جس کے لیے میں چاہوں گا بخش دوں گا، مگر شرک کی بخشی نہیں ہوگی۔ جو شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں بار بار آیا بالتصریح، اور انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی پوجا کرو، اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ اب دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو ہے کہ ہم کسی نیک آدمی سے دعا کرائیں کہ آپ اللہ کے حضور دعا کرے اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل حل کرے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اہل حدیث اور بریلوی جو بندی شیعہ سب مانتے ہیں کہ یہ خطرے سے خالی بات ہے۔ آپ کسی اللہ کے نیک بندے سے کہہ دیں کہ وہ اللہ سے دعا کرے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر دعا کا موقع نہیں، ہم دور ہیں مدینہ منورہ سے یا وہ بزرگ ہمارے سامنے نہیں، تو ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی بات نہیں کہ اللہ فلاں کی برکت ان کے خیر ان کے واسطہ سے ہمارا کام کر، اس پر بھی اللہ خوش ہوتا کہ میرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اقبال کی زبان میں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت میں۔ یہ وسیلہ اور واسطہ ہم دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اگر ڈائریکٹ شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معطل ہو گیا اور اپنی حکومت اس نے نیک بندوں کے حوالے کر دی ہے، اب رزق دینا اور شفا بخشنا اور سارے کام بس نیک بندے کرتے ہیں، یہ میرے بھائی آپ ناراض نہ ہو، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ کوئی اس کا جواز نہیں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت چھین کر دوسروں کو دینا۔ الا لہ الخلق والامر، دنیا اسی نے بنائی ہے اور اس کا حکم چلتا ہے، اس سے دعا کر سکتے ہیں، وسیلہ اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ بزرگوں سے مانگنا شروع نہ، اس میں بزرگ راضی ہیں، ان کی رضا بھی حاصل نہیں، ہم اپنی طرف سے جو مرضی نعرے ایجاد کر لیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا میں نے پوری طرح علم پڑھا، اور میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے ساتھ ساتھ میں نے ائمہ اہل بیت کی کتابیں اور ان کے فرامین بھی پڑھے۔ ائمہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم رزق دیتے ہیں، شفا بخشیں، جب بھی ایسا ہوا لوگ اس گروہ کو انہوں نے رد کیا کہ نہ، حد سے نہ بڑھو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تم بھی مانگو۔ اس کے لیے آپ نہج البلاغہ سے لے کر جتنی جی چاہے کتابیں پڑھ لینا، یہ کہیں نہیں آئے گا کہ علی تو ہمیں یہ دے فلاں ہمیں، نہیں، یہی ہوگا کہ اللہ دے، وسیلہ دے سکتے ہیں بحق اہل بیت محمد، اے اللہ رسول اللہ کی حال کے طفیل دے، یہ ٹھیک ہے۔ سوال جو ہے یہ سوال تو کم لیکن کسی شیعہ کی طرف سے شکوا جاتا ہے شکوا کہ اہل سنت علماء غالیوں اور نصیریوں کے عقائد کو پڑھ کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کے عقائد ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے لوگ نا چند لوگوں کی برائی سارے گروہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جو ایسے غالی اور بے دین لوگ ان کا سارے شیعوں پر کیوں الزام لگانا۔ ویسے یہ بات آپ مانیں گے کہ زیادہ جو لوگ ہیں نا شیعہ، ان میں ذاکر لوگوں نے غلو پھیلا دیا۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس برائے نام ہے، اب علی ہے ساری دنیا کے مشکل سے حاضر ہوا، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ وہ نصیریوں والا عقیدہ پھیلا دیا ہے اور زیادہ لوگوں میں وہ رچا ہوا ہے، اس کا انکار نہ کرے، مذہب میں نہیں ہے۔ اگر کہنا شیعہ مذہب نہیں، ویسے پاک شیعہ مذہب کی کتابوں میں جو توحید بیان ہوئی سنیوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، ایسی پاک توحید ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ بھی اس پر قائم نہیں رہتے۔ ایک طرف تو ہے کہ قیامت کو بھی اللہ نظر نہیں آئے گا، واقعی کہتے ہیں وہ غیر مری اگر نظر آ جائے تو مجسم ہو گیا، مگر پھر کہتے ہیں کہ علی خدا ہے۔ بھائی ادھر کہتے ہو نظر ہی نہیں آ سکتا، ادھر ایک شخص نظر آ رہا ہے، پیدا ہوا ہے، قبر بنی اس کی، اولاد ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی شکل میں اللہ ہی کا۔ یہ بے ایمان کچھ ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مذہب اس میں قصوروار نہیں، میں صاف کہتا ہوں مذہب شیعہ کا اس سے تعلق نہیں، لوگوں کی اپنی گمراہی۔ یہ ہمیں بھی کتنے لوگ سنیوں میں کہتے ہیں کہ بندے کی شکل میں سارے خدا ہی چلے پھرتے ہیں، کتے فتح محمد کتے رام داس، یہو قدیمی شور نت گیا دونوں کا جھگڑا نکل پیا کچھ اور، میری بکل دے چور نہیں، کیا کریں گمراہ ہر گروہ میں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہندو بن کر رام داس ہے، مسلمان بن کر فتح محمد ہے، اصل میں آپ ہی اندر توبہ توبہ، کیا کریں، ہر جگہ بیماری پھیل گئی۔ مگر مذہب کو آپ بدنام کریں، نہ سنی مذہب میں یہ باتیں، نہ شیعہ مذہب میں، مذہب پاک ہے، بالکل سارے گروہ جو نا توحید پر قائم ہے، سمجھتے ہیں، مگر اس کے لیے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی موٹی کتابیں نہ پڑھا کریں، جو اصل کتابیں ہیں وہ پڑھا کریں۔
اس سے پتہ چلتا کہ اصل دین کیا